مکان بنا لیا کامیاب ہو گئے، دکان بنا لی کامیاب ہو گئے، دبئی انگلینڈ چلے گئے کامیاب ہو گئے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ کامیابی ہے؟ قیامت کے دن جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور کامیاب کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، پھر تمہیں اعلان نہیں کریں گے، عرش والا اعلان کرے گا، او لوگو فلاں کو دیکھ لو آج اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بیوی کو طلاق دی جا رہی ہے پیسے کے پیچھے، بیوی کو طلاق دے جا رہی ہے اولاد نہ ہونے کے پیچھے، ماں باپ کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ سنو سنو نوجوانوں، دو باتیں کر کے جاؤں گا تمہارے میرے کام آوے گی۔ پہلی یہ بات، خبردار دو باتوں پہ اللہ کسی قسم کی کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ فرمایا میرا بندہ چکوال میں رہتا ہے راولپنڈی چلا جا، اللہ اکبر، یہ لاہور مارکیٹ میں اپنا مال لینے کے لیے چلا جا، مجھے پتہ ہے وضو کے لیے پانی میں دشواری ہوگی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد تلاش کرنے میں دشواری ہوگی، میرا بندہ 4 فرض 2 کر دے، میں تیرے پہ بوجھ نہیں ڈالتا، 2 پڑھ کے دکھا، میں تجھے 4 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اگر تیرے پاس پانی کوئی نہیں، مٹی سے تیمم کر، میں تجھے وضو کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، ٹھیک ہے، سہولیات روزے کی سحری کی ساری موجود ہیں، لیکن پھر بھی تو روزہ رکھ نہ سکا۔ فعدۃ من ایام اخر، اے میرا بندہ اگر بیمار ہو جائے یا کہیں مسافر ہے، عام دنوں میں رکھ کے دکھا، میں تجھے روزہ کا ثواب رمضان کا عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ اگر تیرے پاس حج کے پیسے نہیں، نیت کر، میں تجھے حاجیوں میں کھڑا کروں گا۔ اے میرا بندہ اگر تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں، صدقہ خیرات کی نیت کر لے، قیامت کے دن احد پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ لیکن 2 باتوں پہ تیری میری کھینچا تانی ہو جائے گی، 2 باتوں پہ میں تیرا دشمن تو میرا دشمن، تیری میری بغاوت کا اعلان ہو جائے گا، تیری میری لڑائی کا اعلان ہو جائے گا، تیرا سکون میں برباد کروں گا، تیرے بچے نا فرمان میں کروں گا، تیرے کاروبار وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تیری تجارت کا بیڑا غرق میں کروں گا، اچھے گھر میں تیرا سکون میں اجاڑ کے رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اگر 2 باتوں میں میرے سامنے کھڑے گا، 2 باتوں میں میرے سے دشمنی لے کے آئے گا، خبردار، نہ میں تیرا نام تو میرا، میں نے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کرنی۔ اللہ وہ 2 باتیں کون سی؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار سب کچھ کرے گا، معاف کر دوں گا، اگر میری توحید میں شرک کرے گا میں اللہ تجھے معاف کوئی نہیں کروں گا۔ حکیم الامت مجدد الفسانی، حکیم الامت، اللہ اکبر، حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ قلم تراش رہے تھے، میرے عزیز، اتنا سا تن کا لکڑی کا آپ کی انگلی کی پورے میں چلا گیا۔ اللہ کیا کہا؟ زور سے، زور سے اور زور سے۔ ماں بچی سے کہہ رہی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، چارہ بہت مہنگا ہو گیا، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے۔ اوکے، اماں اللہ دیکھ رہا ہے، اماں عمر، ہاں میری اماں جان، تجھے پتہ ہے رات کو عمر پیرا دیتا ہے، عمر نے کان لگا کے سن لیا، اللہ اکبر، آئے گا درہ سے خبر لے گا، ان کا بیٹی اس کے ہمارے درمیان دیوار پردہ دروازہ، عمر کہاں دیکھے گا؟ وہ اتنی سی معصومہ ننھی مجاہدہ بولی، اماں عمر کے درمیان تو پردہ نہیں دیکھ رہا، لیکن اماں عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ دروازے کی دستک ہو گئی، ادھی رتی کون؟ بیٹی بولی کون بوے تھے؟ عمر۔ ماں کو صاحب بھی سن گیا، یہ کیا؟ دوسرا دروازہ دستک ہوئی، بیٹی نے دروازہ کھولا، ننھے ننھے ہاتھ، عمر درہ اندر رکھ لے، میری ماں کی جان نکل جائے گی، میری ماں کے جرم کو نہ دیکھ، ننھے ہاتھوں کو دیکھ، ٹھیک ہے اس سے منہ سے نکل گیا، غلطی ہوگی، معافی میں مانگتا ہوں، کہاں ہے تیری ماں؟ بیٹی چپ کے، حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، جولی پھیلا کر، کہ ساری دنیا کو بتایا کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے تو بچی ہی، لیکن عقل اس کی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ اگر یہ بچی اپنی میری جھولی میں ڈال دے، اپنے بیٹے سے بیاؤں گا، میں اس کا سسر نہیں، میں اس کا باپ بن کے دکھاؤں گا، دے دے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، میں تیرے سے بھیک مانگتا ہوں، 22 لاکھ مربع میل کو حکمران جھولی پھیلا رہا ہے، یہ بچی میرے بچے کے نکاح میں دے دے۔ اللہ اکبر، رشتہ قبول ہو گیا۔ عمر کیا کرے گا؟ فرمایا روزانہ جب مسند خلافت پر جاؤں گا، مسلمانوں کے حق دینے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جاؤں گا، اس بچی کو سامنے بٹھا کر جھولی پھیلاؤں گا کہ اے میری بچی، رات کے اندھیرے کا جملہ عمر کے سامنے کہہ دے۔ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ جب بہو دروازے پہ چھوڑنے آتی کہتی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ عمر ہونک کے بھر بھر کے رونے لگ جاتے اور کہتے رب اکبر کی قسم ہے، اگر یہ تیرا جملہ عمر کی جھولی میں رہا، اللہ اکبر، عمر کو آخری سانس تک اللہ کا خوف باقی رہے گا۔ اس لیے میرے پیارو، اس زبان سے جتنا آل فول نکلتا ہے، جتنا جھوٹ نکلتا ہے، تھوڑا سا زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو، تھوڑا سا اللہ اللہ کہہ کر اس زبان کے بے ذائقے کو ذائقے دار کر لیا کرو۔ اچانک رات کے اندھیرے میں، دل کے اجالے میں، موٹر سائیکل چلاتے دائیں بائیں اگر اسرائیل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، اس زبان کو اللہ کے نام کی پہچان ہو جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا بنانے والا اس دنیا کی مذمت کر رہا ہے، اس کے پیچھے نہ دوڑنا، ماں کو دھکے نہ دینا، باپ کو یوں نہ کہنا تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ہاں بات یاد آ گئی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صاف ستھرا کفن پہن کے آنا، صاف ستھرا دل لے کے آنا، توحید کتنی سی شرک کی بدبو نہ آوے، توحید رچی ہو۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری ذات میں میرا شریکہ نہ کرنا اور والدین کے کوئی برابر نہ کرنا، یہ ایسے دو جرم ہیں، نہ میں معاف کروں گا نہ میں کسی کی سفارش قبول کروں گا۔ اور نوٹ قرآن میں ایگریمنٹ، رحمت کی موریں لگ گئی۔ آج یہ بچے نوجوان کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ڈاکٹر صاحب، ایک باپ ریڑیاں لگا لگا کر، مزدوریاں کر 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 ساری زندگی دھوپ کے آگے کالا ہوتا ہے، اور ماں لکڑیوں والے چولہے کے آگے ساری زندگی کالی ہوتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان تیار ہوتا ہے۔ میرے بچوں، میں تمہارے سے ایک بات عرض کر کے جاؤں، میرے پیارو، چلو ہم تو ادھیڑ عمر کے ہو گئے، رشتوں کے بندھن میں بندھ گئے، یہ نئی نسل نئی پوت بیٹھی ہے، زندگی کے سارے فیصلے خود کر لینا، لیکن ازواجی زندگی کا، شادی کے بندھن میں بندھنے کا فیصلہ خود نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دینا۔ رب اکبر کی قسم، انہوں نے کھلایا اسی لیے، پڑھایا اسی لیے، راتوں کو سردی کے اندر تمہارے پیمپر اس لیے بدلے، لوترے پوتروں میں تمہیں سوارا اس لیے کہ ہمارا بچہ یہ فیصلہ آخری وقت میں ہماری جھولی میں ڈال دے۔ یقین جان، جو ماں باپ کی مرضی کے مطابق گھر بس گئے، اللہ نے اس پر رحمتیں برسا دی۔ جو گھر موبائلوں پر سیٹنگ کر کر، اللہ اکبر، آنکھ میں ٹکا لڑا کر جن گھروں کو اپنی مرضی سے آباد کیا، اللہ کی قسم سال سے پہلے ہم نے آنکھوں سے ان گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں ماں باپ کو سامنے لانا، مولوی صاحب یہ بھی کوئی ضروری ہے؟ حضور کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن کی۔ دوسری مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے ملک شام میں گئے، پہلے چاچے کے ساتھ گئے، پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی چاہت تھی میرا مال لے کے جائیے۔ جب بہت زیادہ نفع ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے محبت میں آ کر اپنے غلام کو کہا میں نے پہلے مال دیا، اب خدیجہ اپنا آپ دینے کو تیار ہے، مجھے قبول فرما لو۔ میں بوڑھی عورت ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی نہ تیرے حسن کے برابر، نہ تیرے جمال کے برابر، نہ تیری عزت تیرے مرتبے خاندان کے برابر، لیکن خدیجہ کو اپنی ہمیشہ کے لیے غلام بنا لو، تیری خدمت کرے گی، خدیجہ کو بڑھاپے میں سکون آئے گا۔ یہ میسرہ غلام آئے، اللہ کے نبی، ہاں محمد ابن عبداللہ، جی وہ خدیجہ ہے نا میری مالکن، جی جس کا میں غلام ہوا، اس نے تیرے پاس اپنا رشتہ بھیجا، ہاں کر دے، مال میں کمی نہیں، ٹیٹا دھن دولت میں، بولو، بولتے کیوں نہیں؟
آنکھوں کی باریکیوں سے آنسو آ گئے. کیا ہوا؟ کہ مجھے میرا عبداللہ ابا، میری ماں آمنہ مجھے یاد آ گئی. یہ فیصلہ تو ماں باپ کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا ہوگا. وہ میرے چاچے ابو طالب کا مکان ہے، وہ میرے چاچے حمزہ کا مکان ہے. ٹھیک ہے میں مرتبے میں بہت اعلیٰ، جوانی عزت میں بہت اعلیٰ، لیکن باپ چاچا باپ کے برابر، تایا باپ کے برابر، ماسی ماں کے برابر، ماموں ماں کے برابر ہوتا ہے. جا یہ رشتہ لے کے چاچے ابو طالب کے پاس چلا جا، جا یہ رشتہ لے کے چاچے امیر حمزہ کے پاس چلا جا. اگر وہ ہاں کر دے تو میری ہاں، اگر وہ نہ کر دیں تو خدیجہ سے کہنا میرے انکار کا برا نہ بنانا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کی پہچان کرا کے گیا. اگر آج فیصلہ اللہ کا نبی اپنی زندگی کے بارے میں خود کر لیتا تو ہمیشہ کے لیے تائے چاچوں کا نام ہمیشہ لسٹوں سے خارج ہو جاتا، رشتوں سے خارج ہو جاتا. واہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کروڑوں ارب رحمتیں آپ کی قبر عطر پر نازل فرمائے. پیغمبر دین بھی دے کے گیا، قرآن جیسی دولت دے کے گیا، اور پیغمبر خاندانی رشتے بھی دے کے چلا گیا. چاچے سے جا کے پوچھو، ہن چاچے نے کوئی سلام کرتا ہے؟ پتر کہندا پتر شادی ہے تیرے چاچے دے پتر دی، تو ہی جا، میرے کو ٹائم کوئی نہیں. روتا ہوا گھر سے اکیلا جاتا ہے. میرے پیارو اپنے بارے میں سوچو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی قسم بہت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. جب مالک کائنات کے دربار میں یہ فکر آخرت اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور دے سارا رڑا میلا بیل بیٹھا نا، عبداللہ نان چودھری بن کے بیٹھا. اگر میرا اللہ کوئی عمل پسند نہ آیا، میری نمازوں کے سجدے پسند نہ آئے، اللہ نہ کرے، میرا تقوی میری پرہیزگاری دن میں 3 4 تقریریں پسند نہ آئی، فرشتے یوں کان مروڑ کے نیکوکاروں کی صفوں میں سے اللہ نہ کرے نکال لیں گے. آج تو یہ جھوٹ کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے اس پگڑی کے پلو میں ڈاکٹر صاحب تقریباً پاکستان سے، لبنان سے، عراق سے، شام سے 18-19 خانقاہوں کی نسبتیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ کی قسم پاکستان میں سوائے 1-2 کے ہر خانقاہ نے میرے پہ اعتبار کیا، ہر ایک نے اپنے ہاتھوں سے دست شفقت فرمایا. حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ سے یہ دسمبر کے مہینے میں پچھلے سال میں وہاں تھا، عشاء کی نماز پڑھی. وہاں کے سجادہ نشین جو حمدانی صاحب کا انتقال ہوا، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے سلسلے کی اجازت دی. حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خاندان سے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے آپ کی قبر مبارک پر جب حاضری دی، وہاں کی مسجد کے جامع امام اعظم ابو حنیفہ کے امام آئے کہ ہمارے لیے دعا کرو. یہ دعا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ تھی. پیر محمد شاہ دعا کروا رہے تھے، ہم آمین کہہ رہے تھے کہ اللہ جو علم کا نور نسبت ہے اس اللہ والے کو نصیب فرمائی، اس کی دل کی نسبت ہے، سینے کی نسبت ہمیں نصیب فرما. سجادہ نشین کہنے لگے آپ گواہ ہو جاؤ، میں نے آپ کو نسبتوں کے رستے کھول دیے. یقین جانو اتنی ساری نسبتیں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ تو ایک میرے عزیزوں بھرم بنا ہوا ہے. لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کوئی دعائیں کرواتا ہے. یقین جانو کوئی عمر حج کے ٹکٹ دیتا ہے، کوئی باہر ملک کے ٹکٹ دیتا ہے، حضرت ہمارے ویزے پر ہمارے پیسے پہ جاؤ بچوں کو سیر کروا لو. یہ آج بھرم ہے، پھولوں کے گلدستے گو کے مصنوعی ہیں. استقبال 10 بندے کھڑے رہے، شعیب توقیر میرے عزیزوں کھڑے رہے، زبیر کھڑے رہے، سارے کھڑے رہے، چائے لائیں پانی لائیں. یا اللہ اس بھرم کو کفن میں چھپنے سے پہلے اور کفن میں چھپنے کے بعد چھپا کے رکھنا، اور اس بھرم کو قیامت کے دن میدان محشر میں امی ابو سارے بندوں کے سامنے رکھنا. اگر دائیں بائیں میں سے کہیں سے بدبو آنے لگ گئی، رب کعبہ کی قسم اس پیر طریقت کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. عافیت مانگو اللہ سے. یا تو لوگوں میت وزنی ہو جائے، لوگ اشارے کر کے کہتے ہیں پتہ نہیں کڑے گناہ دا بوجھ لے کے جا رہے ہیں، نہیں چھوڑتے. ڈشن والو میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، مٹی پھول گلاب سج گئی قبر. مولانا تشریف لاؤ،
ادھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رکو پڑھو جی، مسنون ہے، حضور نے فرمایا سوال جواب میں آسانی ہوگی، ایمان یاد سنو اس کو۔ ادھر آمن الرسول بما انزل، پڑھتے پڑھتے آئے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ وہ میرے پہ بوجھ نہ ڈال جس کی میرے اندر متحمل کوئی نہیں، میں برداشت نہ کر سکوں۔ اللہ فرماتے جھوٹ نہ بول، میں نے ڈالا تیرے پہ بوجھ، بچیوں کا حق لے کے آئے میں نے کہا تھا، بیوی کا حق لے کے آئے میں نے کہا تھا، پڑوسیوں کے حق لے کے آئے میں نے کہا تھا، مالک میرے پاس انگلینڈ کا پیسہ آ جائے، میں چک ملوک میں اپنی بستی میں مکان بنانا چاہوں، فرمایا اوقات میں رہ کے مکان بنائیو، اگر تیرے دائیں بائیں غریبوں کا، ریڑی والوں کا، بھٹا بیچنے والوں کا، سبزی ترکاری بیچنے والوں کا مکان ہے، خبردار خبردار خبردار، پڑوسیوں کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مکان کی دیواروں کو اونچا نہ بنانا، اگر اونچی دیواریں بنانے سے، 2-3 پورشن بنانے سے اگر غریب کی قدرتی ہوا رک گئی، یوں نہ ہو اللہ تیری سانسیں روکے اور جنت کی ہوا سے دور کر دے۔ خیال کری خدا تجھے اچھا کھانے کا موقع دے، خبردار اپنی سبزی ترکاریوں کے چھلکے ایسے شاپر میں باندھ کر کہ جو نظر نہ آئے، ایسی جگہ ڈال کے آنا کہ جہاں شاپر میں سے سبزی کے چھلکوں کی خوشبو نہ آئے، کوئی غریب کوئی یتیم گزرتا ہوا ان چھلکوں پہ نظر پڑ گئی، دل کے اندر ارمان پیدا ہوا، ابا زندہ ہوتا من مرضی کے کھانے لاتا، مچھلی لاتا، گوشت لاتا، اگر اس کا رونا اللہ کے دربار میں پہنچ گیا تو اللہ تیرے بچے کے منہ میں سے بھی گوشت کی بوٹی چھین لے گا۔ کہاں سے لاؤں میں یہ دین؟ یا تو سگا چاچا چٹے کپڑے پہن کے دولہے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، بھتیجا کہتا ہے چوری صاحب آؤ نا جی، آؤ چاچے کو بغیر تو شرم کرو، آپ کو نہیں کہہ رہا جو کام کرتے ڈاکٹر صاحب ایسے چاچا جا تینو اوتھے جا کے پانی پی، چاہ پی، جا جا پی، کنو لے کے اللہ کہتے ہیں میں توڑنے میں دیر نہیں کروں گا، بس کر میرا بندہ ہے۔ کل یہ بھی جوان ہوا کرتا تھا، اتنوں کی تمہاری ناک صاف کی، اگر آج یہ کسی کام کے قابل نہ رہا، میرے قابل تو ہے یا اللہ تیرے قابل کہاں؟ جب کروٹ بدل کے اس کی زبان سے اللہ نکلتا ہے، تجھے پتا میری رحمت کے دریا کو جوش آ جاتا ہے، نہ کچھ کمی تیری جھڑکی کی وجہ سے اس نے رو کے دکھا دیا، میں تیرے عمل والے تھیلے کو خالی کرنے میں دیر کوئی نہیں کروں گا، چل اپنا کام کر۔ بڑا آیا یہاں خوشبوئیں لگا کے میرے ساتھ اندر تو دیکھ، اگر اس خوشبو کو میں ختم کر دوں تیرے اندر کی ایک بدبو اتنا سا دانہ نکال دوں، پس ڈال دوں، اس دانے کو بیوی بھی ہاتھ نہیں لگاتی، بچے بھی ہاتھ نہیں لگاتے، جو ڈاکٹر تیرے سے 50 ہزار روپیہ لے گا وہ بھی دستانہ چڑھا کے سینیٹائزر پتہ نہیں کون سے ڈیٹول لگا کے، تیرے جیسا اوقات تو تیری یہ ہے، تجھے شرم نہیں آتی تو میری برابری کرتا پھرتا ہے، اوقات میرا اپنی، آج تجھے 4 پیسے دے دیے، حسن و جمال کا میں نے مالک بنا دیا، تو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ میں جب کہوں کون عمر تو کون نبی کا عمر، کون عمر؟ کون عمر؟ ہمارا عمر، تمہارا عمر، سب کا عمر، زمین والوں کا بھی کون عمر؟ کون؟ تھک کے بیٹھے سارا دن کام کاج کر کے مسجد نبوی شریف سوچ رہے، ایک بندہ پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، امیر المومنین میرا یہ کام کرنا ہے، پتہ نہیں کس ذہن میں تھے، کس سوچ میں، اٹھایا درا آگیا، جب دیکھتے ہیں اٹھا کے چلے آتے، میں انسان نہیں ہوں، مجھے بھی تو سکون دو، بھاگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا، عمر یہ کیا کر بیٹھا، اپنی داڑھی دونوں ہاتھوں میں لے لی اور حضور کے مصلی کے پاس جا کے یوں جھولنا شروع کر دی۔ عمر تیری جرت کیسے ہوئی اس کو جھڑکی دینے کی؟ تو اپنی اوقات بھول گیا، تیرے پاس لباس نہیں تھا، تو ظالم تھا، تیرے پاس ہدایت نہیں تھی، عرض تہامہ پر تیرے باپ نے تجھے اونٹوں کو باندھنے والے رسے مارے تھے،
تجھے اونٹ سوالنے نہیں آتے تھے، آج نبی کے ممبر میں آپ کو سوال کے امت کو سوال کے بیٹھے، تیرے اندر میں آ گئی، عمر تو کب سدھرے گا؟ خدا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا؟ پھر دنیا نے دیکھا عمر ننگے پیر دوڑا، جس کو جھڑکی دی تھی اس کے گھر کے دو راستے تھے مسجد نبوی میں آنے جانے کے، وہ اس راستے سے واپس گیا، حضرت عمر دوڑے دوڑے دوسرے راستے سے واپس گئے، کون؟ تمہارا نوکر آیا ہے۔ کیڑا نوکر؟ تمہارا مجرم آیا ہے۔ کیڑا مجرم؟ تمہارا گستاخ آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آواز تو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی لگتی ہے، یہ آواز تو راتوں کو مدینے کی گلیوں میں پہرا دینے والے کی لگتی ہے۔ کہا عمر خدا خیر کرے، کیا ہوا؟ کہاں ہے تیرا شوہر؟ عمر اسے کچھ ضرورت تھی وہ تیرے پاس گیا ہے۔ ہاں تو عمر اسی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا، اس لیے جس کو جھڑکا تھا وہ واپس آئے۔ ہاں تو عمر نے اپنی پگڑی اتاری، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہ معاف کر دے، اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کر۔ عمر خدا کے دربار میں جواب نہیں دے سکتا، معاف کر۔ عمر کے سرونے نے سارے گھر کو رلا دیا۔ چک ملوک والوں مجھے بتاؤ، جو عمر جھڑکی دینے پہ لوگوں کے آگے معافی مانگنے لگ جائے، وہ نبی کی دھی کو دھکے کہاں دے سکتا ہے؟ مدینے کی گلی میں سے گزر رہے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا تھڑا باہر نکلا ہوا، 2 اینٹیں، جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ گلی کا ماما ہی بن جاتا ہے، موٹر سائیکل چڑھانے کی جگہ، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ میری جائے جی، کوئی روکے تو صحیح، 50-60 ہزار ٹون کمیٹی کو مسئلہ ہی کوئی نہیں جی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مکان کی 2 اینٹیں باہر نکلی ہوئی ہیں، 2۔ تو عمر نے دروازہ بجا دیا، ابو سفیان جی عمر ذرا باہر سے تشریف لاؤ آگے۔ یہ 2 اینٹیں نکلی ہوئی ہیں، رات کے اندھیرے میں کوئی مسلمان جاوے اس رستے سے، تیرے مکان کے تھلے کی 2 اینٹیں باہر ہیں، ٹھوکر لگ گئی مسلمان کا نقصان ہوگا۔ ابو سفیان ٹھیک ہے، اب رسول اللہ کے سسر ہیں، امیر معاویہ کے ابو ہیں، نبی کے سسر ہیں، اور ام حبیبہ مسلمانوں کی اماں کے ابا ہیں، وہ سارے رشتے اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کا حق تلف ہو رہا ہے۔ پھر کیا کروں؟ کہ تیرے گھر کے اندر ہتھوڑا ہے تو لے کے آ، ورنہ عمر کا ہاتھ بھی موجود ہے، عمر کا ہتھوڑا موجود ہے، میں خود توڑوں گا اس کو۔ ابو سفیان ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو، سسر باپ بجا ہوا کرتا ہے، غلطی ہوگی معاف کر دے، لیکن یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی کے منبر اور محراب کے عدل کا تقاضا یہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کو ذرا سبحان اللہ۔ تو ابو سفیان نے یوں کر کے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا، سینے سے لگایا، کہا واہ عمر، یہ واہ صحابہ آج کا نعرہ نہیں، یہ تو پرانا نعرہ ہے۔ واہ عمر، زندگی کا پتہ کوئی نہیں کس کے ساتھ بے وفائی کر جائے، میرا نمبر پہلے لگ جائے تیرا، اگر میرا پہلے لگ گیا میں آمنہ کے لال کے سامنے جاؤں گا، عمر تیری شہرت تیرے دل کے چرچے میں وہاں جا کے سناؤں گا، اور کہوں گا جس کی جھولی میں امت ڈال کے آیا، جس کی جھولی میں امت کو ڈال کے آیا، آج وہ عمر قرآن کو سامنے رکھ رکھ کر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر رہا۔ دو دن ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے سیدنا صدیق اکبر کو، 2 دن ہوئے دنیا سے، تیسرا دن حضرت عمر محراب کے پاس منبر کے سارے بیٹھے ہوئے، 3 یا 4 بچیاں مسجد نبوی میں آئیں، اور یوں جھاڑ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی، چاچا اے آمینہ 22 لاکھ جی بچوں،
وہ ایک بابا نظر نہیں آ رہا، کون جس ممبر پہ بیٹھ کے حضور کا پیغام رو رو کے سناتا تھا؟ وہ مولوی کتنے گیا جو یہاں مسلمانوں کی امامت کرتا تھا؟ کس کے بارے میں پڑھے؟ ابو بکر کہاں؟ چاچا ابو بکر یاد آ گیا، کتنے؟ تو من نے حضور کے روزے کی طرف حجر عائشہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ سو رہا، اور آخری وقت میں پرانے کپڑوں کا کفن پہن کر عمر کے کندھے پہ بوجھ ڈال کے چلا گیا۔ اما عائشہ حضرت صدیق اکبر کے پاس کھڑی، بغل بھاری، ماں باپ کی جدائی میں رو رہی ہے۔ عائشہ تیری بغل میں کیا؟ کہ ابا ساری زندگی آپ نے نیا کپڑا نہیں پہنا، میں گھر سے چادریں لے کے آئی، ابا اگر آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو دی اپنے گھر سے کفن دے گی۔ صدیق اکبر کے ہونٹ جڑ گئے، زبان خاموش، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ کہ بیٹی حضور دنیا سے کس کے گھر میں گئے تھے؟ میرے۔ سر کہاں تھا؟ سینے پر۔ دھڑ کہاں تھا؟ گود میں۔ جنازہ کس نے اٹھایا تھا؟ اللہ۔ بلال، انس، ابو ہریرہ، ابو بکر، عمر نے۔ میری بیٹی نبوت کا جنازہ 3 دن تیرے گھر میں رہا، بتا نبی کو کون سے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ اما رو دی، پرانے کپڑوں میں۔ فرمایا اگر وہ کپڑے پرانے پہن کے گئے، صدیق نے کفن پہن کے ان کا سامنا کہاں کرے گا؟ بیٹی میرا جنازہ اٹھنے سے پہلے یہ کفن کی چادریں کسی بیوہ کو دے دینا، سر کی چادر بنا کے نماز پڑھے گی۔ مدینے کی گلی میں کسی یتیم کو دے دینا، ابو بکر کے کفن سے جوڑا بنائے گا، تن اس کا ڈھکے گا، ابو بکر کو اللہ قبر میں سکون عطا فرمائے گا۔ وہ ابو بکر جو کفن پرانا پہن کر مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، جو پرانا کفن پہن کر میرے کندھے پہ بوجھ ڈال کے گیا، کہو ہوگا؟ کیوں پوچھتی ہو؟ ہے کہاں؟ کہ وہاں گیا، قیامت کے دن اٹھے گا، سکون سے سو آرام کر رہا ہے۔ میں کہا اچھا، یہ ممبر محراب امت کس کو دے کے گیا؟ حضرت عمر کا سر جھکا، ہائی بچیاں غصے میں، تجھے دے کے گیا؟ اچھا چل پھر اٹھ، یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چلا، مدینے کی گلیوں میں سے ہوتی ہوئی اپنے مکان کے دروازے کے پاس لے گئی، ایک بچی آگے گئی، خالی بھانڈا لے کے آئی، اور حضرت عمر کہتے ہیں میرے ہاتھ میں پکڑایا، دوسرا میرا ہاتھ پکڑ کر ساتھ والے مکان میں بکریوں کے باڑے میں اندر داخل کر دیا۔ ایک بچی گئی جھاڑو اٹھا کے لائی، کہا چل نا یہ بکریوں کا باڑا صاف کر۔ حضرت عمر کہنے میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کے کہنے پہ بکریوں کا باڑا صاف کر دیا، کہا چل اس برتن میں ہماری بکریوں کے لیے دو، ہماری بکریوں کا دودھ دو۔ میں نے دودھ دوا، ایک بچی اندر لے کے برتن جانے لگی، دوسری میرے جہاز سے جھاڑو پکڑنے لگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹیو یہ کام تم نے کیوں کروایا؟ ایک بولی تو نے آج کیا؟ پوچھنے لگ گیا بھلا ہوئے اس شخص کا جس دل سے ہمارے باپ کا جنازہ اٹھا، اس دل سے ہمیں باپ کا احساس ہونے نہیں دیا، تو ایک دل میں تھک گیا اور 2.25 سال ہمارے گھر کی نوکری کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر! اس کے جانے سے آج پتہ لگا جس دن ابے کا جنازہ اٹھا تھا اس دن یتیم نہیں ہوئی تھی، صدیق چلا گیا، آج پتہ لگا ہماری، اللہ اکبر، ہم یتیم ہو گئی۔ یہ لو خلافت راشدہ کا نظام۔ مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، اللہ نے مبارک کرے۔ مفتی صاحب کا اللہ اس علاقے کے لیے، علاقے والوں کے لیے
یہاں کے مویشیوں کے لیے، یہاں کے جانوروں کے لیے، یہاں کے درختوں فصلوں کے لیے اللہ نہ مبارک کرے، اللہ سلامت، اللہ حفاظت بھی فرمائے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا بلکہ تمام دینی جماعتوں کا الحمدللہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا ورثہ ہے۔ اللہ ان کا سایہ، ان کے خیر والی شاعری کا سایہ اللہ ہمارے پر سلامت رکھے۔ صحابہ کی مدح سرائی اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے، ہمارے حق میں کل ان کو بھی ہمیں صحابہ میں اللہ، نبی کے غلاموں میں اللہ کھڑا فرمائے۔ کہہ دو زور سے آمین۔ اس نظام کو رائج کرو، نافذ کرو، اور خلافت راشدہ کا نظام صرف بولوں سے نہیں آئے گا، نوٹوں سے بھی نہیں آئے گا۔ جس ووٹ کو آپ نے دے کر معذرت کے ساتھ آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کے سیاسی سانجی ہوں گے، میں نہیں کس کو کہتا، لیکن اس وقت دیکھو جو ہماری اسمبلیوں کے اندر ہمارے ملک اور ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے والے، ہماری خوشحالی، ہمارے وطن مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، بھائی سے شرم نہیں۔ جی دل میرے عزیزو، وہ حدات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، او لوگو، کیا میرے اللہ کا دین تمہارے تک پہنچا دیا؟ جی، تمہاری ذمہ داری غائبین تک، نکلو۔ پھر صحابہ نکلے، پاکستان میں 450 صحابہ آئے، کتاب لکھی جا چکی ہے نیم فادر نیم کے ساتھ، خاندان رشتہ دار کہاں سے چل کے کہاں آیا اور کہاں کے دفن ہوا۔ کوئی مقصد تو تھا ان کے آنے کا۔ اگر 450 صحابہ سمیت 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، تمہاری زندگی پر آئے ہے، افسوس ہماری زندگی کے اوپر۔ مسلمانوں، بس اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت ہے۔ ہم سنبھل گئے، ہمارا ملک سنبھل جائے گا۔ ہم سنبھل گئے، افواج پاکستان سنبھل جائے گی۔ ہم سنبھل گئے، ہمارے قومی ادارے سمجھ جائیں گے۔ ورنہ میرے عزیزو، ہم نہیں سنبھل رہے، ان بیلنس ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ملک کا نظام ان بیلنس ہے۔ فیصلہ کرنے والا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا کہ اس ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے میں نے کون سا قدم اٹھانا ہے۔ عوام بھی فیصلہ نہیں کر رہی۔ ہم نے ان اکابرین کے بارے میں سنا جو اپنا ووٹ دیا کرتے تھے، ووٹ دینے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے، صلاۃ الحاجت پڑھا کرتے تھے، باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کر کے ووٹ دیا کرتے تھے، اور ڈر ڈر کے ووٹ دیا کرتے تھے۔ بس فرق یہ، جب ڈر ڈر کے ووٹ دیں گے اللہ اقتدار میں بیٹھنے والے صحابہ کے غلام دے گا، جب ہنس ہنس کے ووٹ دیں گے تو صحابہ کے دشمن آ کے بیٹھ جائیں گے۔ ڈر ڈر کے ووٹ دیا کرتے تھے، جب ووٹ دیا کرتے تو ڈرا کرتے اللہ جس کے حق میں ووٹ جائے عدل و انصاف کے تقاضے، سچائی کے تقاضے، یا اللہ حلال حرام کے تقاضے پورے کروانا، کیونکہ میرے عزیزو ووٹ عبادت ہے، ووٹ امانت ہے، ووٹ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر میرے ایک ووٹ سے وہ اقتدار کے اندر آ گیا جس کا قلم مظلوموں کی خلاف چلا، ظالموں کی حمایت میں چلا، جتنے مظلوم متاثر ہوتے رہیں گے، کرسیاں وہ سوالتے رہیں گے، قبر کے اندر پریشان ہمیں ہونا پڑے گا۔ پھر دوبارہ الیکشن آ رہا ہے، قربانیاں آپ کے سامنے، ذمہ داریاں احساس آپ کے سامنے ہیں۔ ملک کھانے والے کون ہیں، ملک بچانے والے کون ہیں؟ فیصلہ آپ کے ضمیر نے کرنا ہے، فیصلہ آپ کی سوچ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ کے ایمان کی حرارت ترقی نے کرنا ہے۔ 75 سال ہو گئے، کب تک آزماتے رہو گے؟ دینداروں کو آزماؤ، شریعت جاننے والوں کو، قرآن جاننے والوں کو، حلال حرام جاننے والوں کو بنواؤ۔ میرے عزیزو ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو لے کے آؤ۔ اگر عزیزو حرام کھاتے نہیں تو حرام کھانے بھی نہیں دیں گے۔ اس ملک کا پیسہ اس ملک کی خوشحالی پر استعمال ہوگا، اس ملک کا پیسہ ملک کی ترقی کے اوپر استعمال ہوگا۔ اللہ کی قسم، جب عادل حکمران، اعمال ہمارے اچھے ہو جائیں گے، فیصلے آسمانوں سے اچھے آئیں گے، اللہ حکمران بھی ہماری سوچوں کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ سارا مجمع آپ اور میرے سمیت اپنی زندگی کے لمحات کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کرے، اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، عقل میں، نقل میں، دن میں، رات میں، امیری میں، غریبی میں، مال میں، فقر و فاقہ میں،
تنہائی میں، عبادت میں، ریاضت میں، کاروبار میں اپنے آپ کو ایسا بنا کے دکھاؤ چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، ہماری زندگی کا کردار دیکھ کے آمنہ کا لال یاد آ جائے، حضور سے ہماری محبت دیکھ کے نبی کے صحابہ یاد آ جائے۔ ایسی زندگی لے کے جائیں گے تو مالک کے کائنات بھی استقبال فرمائیں گے، فرشتوں کے ذریعے استقبال ہوگا۔ قبر میں جائیں گے، ظاہر تو مٹی کا کوٹھا نظر آئے گا لیکن جانے کی دیر ہے، جنت کا باغ نظر آئے گا، پھر سلامیاں جاتی ہوئی ملیں گی، ارجعی الی ربک راغیۃ المرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کے دکھوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے آجا، یہ تو تھوڑا آرام ہے، ایک دن آنے والا ہے جس دن میں تجھے آرام کے فیصلے سناؤں گا، ایسا آرام دوں گا دنیا کی ساری پریشانیاں بھول جائے گا۔ تو کیا خیال ہے، پلٹا کھا لیں، گناہوں والی زندگی پہ نادم ہو لیں، نیکوکاروں والے نیکوں کی زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، آج سے قدم اٹھا لیں اور اپنے گناہوں والی زندگی پہ اللہ سے معافی مانگو، سارا مجمع توبہ کرے اور زبان حال سے 3 مرتبہ زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنی سی بات تھی، اگر حق سچ یہاں سے نکلا یقین جانو ہم نے معافی مانگی، اس نے معاف بھی فرما دیا، صلح بھی کر لی اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب سورت سیرت کردار صحابہ جیسا، نبی علیہ السلام نبی کے غلاموں جیسا لباس، کردار، داڑھی شریف، سنت، سیرت، صورت ہمیں ویسے اپنانی چاہیے، قیامت کے دن بھی کامیابی ہوگی، دنیا کے اندر بھی اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پھر دوبارہ اہل سنت والجماعت اور بین الاتحاد کا جو ہے یہ ہمارا سماجی سیاسی طبقہ جو بھی آج کے اس پروگرام میں شامل، شعیب الحسن صاحب، اس کی تمام جماعت جو الحمدللہ یہ 3 سالانہ فکر آخرت کانفرنس کا پروگرام کروا رہے ہیں، مفتی صاحب کی شمولیت کو، میرے آنے کو، جنہوں نے آ کر مدح سرائی تلاوت کی، اللہ قبول فرمائے، آخر تک بیٹھے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں، سارا ماشاءاللہ صحابہ کا مدح، صحابہ کے غلام اور مفتی صاحب کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے گھروں میں اتنا بیوی سے پیار نہیں جتنا مفتی صاحب سے پیار ہے، اللہ اور محبت عطا فرمائے، لیکن مفتی صاحب کو مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے الحمدللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگی برکت عطا فرمائے۔ بتاؤ ان کا ایسا چہرہ مسکراتا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آخر تک بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، اور صرف بیٹھ کے میری طرح سر نہیں لانا، ہر چیز ہلانی ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ اور برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کو معتبر بڑا سمجھتے ہوئے اپنا سٹیج اپنی جگہ ان کے حوالے کرتا ہوں، نعروں کی اور جو گونج کے اندر ان کا استقبال کریں، ہم ان کے خادم ہیں، جو صحابہ کا نوکر ہم اس کے نوکر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مزہ، یہ اس پر کچھ بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، زور، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وہ اس کونے کو کیا اختلاف ہے؟ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، کردار صحابہ، ایمان صحابہ، وفائے صحابہ، شان قرآن، شان اسلام، ملک پاکستان، افواج پاکستان، قومی ادارے، ہم سب مسلمان، نعرہ تکبیر۔